وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مبارک دین دے کر بھیجا اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار آپ علیہ السلام والے لائے ہوئے مبارک دین پر اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے مبارک طریقے پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ قدیم طریقے ہوں یا جدید طریقے ہوں، وہ سب ناقابل قبول ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، خسارے میں، گھاٹے میں جائیں گے۔ یہی بنیادی چیز ہے جس پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ یعنی کامیابی اسلام پر ہے، حضور والے مبارک طریقے پر ہے، اور آپ کے مبارک طریقے کو چھوڑنے پر ناکامی ہے۔ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اسی ابتلا کے واسطے ابھی ہم یہاں جی رہے ہیں، اسی کا امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ اللہ کے احسن عمل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھا سے اچھا کام، اچھا سے اچھا عمل، اچھا سے اچھا طریقہ، اچھا سے اچھا دین، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے درمیان میں بندوں کو پرکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ اچھے عمل کون بناتا ہے۔ دنیا میں اچھے عمل بنانے کی محنت، جو لوگ اس محنت میں لگے رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے، کہ جو اچھا عمل بنا رہے ہیں۔ اچھا عمل ہی ماں بعد موت آدمی کو کام لگے گا۔ اچھے عمل پر بدلہ ہوگا، چاہے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہے آدمی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی لے کر آدمی جائے گا تو اس کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کھجور آدمی نے صدقہ کی، لیکن اس کو اچھا عمل بنا کے کیا ہے اللہ کے لیے، تو ایک کھجور کا بدلہ احد پہاڑ کے برابر دیا جائے گا۔ ایک کھجور ہے، اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب آدمی اس کے مقدار جتنی زیادہ کرتا جائے گا، جتنا بڑھاتا جائے گا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے وہاں سے اس کو بدلہ ملے گا، لیکن شرط ہے اس میں کہ وہ اللہ کے لیے، یعنی اچھا عمل۔ ساری محنت اسی کی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہماری توجہ اچھی چیزوں کی طرف ہو گئی۔ پوری دنیا چیزوں کے بنانے کی محنت میں لگی ہوئی ہے۔ اچھا کپڑا، اچھا جوتا، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا کھانا، اچھے برتن،
ہر چیز میں اچھا لگا کر گنتے جاؤ جتنی بھی ہے، کہ ہر ایک اس میں لگا ہوا چیزوں کو سنوار رہے۔ حالانکہ انسان سنورتا ہے اپنے اچھے عملوں سے۔ انسان کی جو زینت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ اس کے اچھے ایمان سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے، اچھی نماز سے ہے، اچھی تلاوت سے ہے، اچھے علم سے ہے۔ یہ انسان کو قیمتی بنانے والی چیز ہے، جس پر تولا جاتا ہے۔ اصحاب محمد کو ان صفتوں پر تولا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفتوں پر تولا گیا۔ کلام پاک میں بھی ان کی ان صفتوں کے ساتھ اجاگر کیا ہوا، ان کی مال دولت کا تذکرہ نہیں، تاریخی روایت میں ان کے مال دولت کا اور ان کے حشم خدم کا یا ان کے حکومتوں کا تذکرہ آیا۔ ہاں، اللہ نے ان کو اچھی دنیا کا وعدہ کیا کلام پاک میں اچھے عملوں پر، لیکن ان کو تولا گیا ہے ان کے اچھے صفتوں پر، جو اصل ان کے ایمان پر تذکرہ کیا گیا، اور ان کے زمانے کے اور لوگوں سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسا الناس سے مراد صحابہ ہے، صحابہ جیسا ایمان لائے، ایسا لاؤ۔ ان کے رکوع سجدوں کی تعریف کر کے ان کو تولا گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صفت ہے ان کی، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسروں پر بڑے رحم دل ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ثابت ہوئے ہیں، اور ایک دوسروں کے لیے بڑے رحم دل ثابت ہوئے، ایک دوسروں کو کھلانے والے، پلانے والے، ایک دوسروں پر خرچ کرنے والے، ایک دوسروں کو معاف کرنے والے، ایک دوسروں پر احسان کرنے والے، رحماء بینہم، کہ بڑے رحم دل۔ تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدوں میں ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کی بعض ان کا کوئی کام خاص پہچان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، تو کہتے دیکھو باہر سیڑھی پر بیٹھ کے بیڑی پیتا ہوگا، وہی ہے وہ، یعنی وہ خاص پہچان ہے، جب چاہے دیکھو ہاتھ میں بیڑی ہوگی اس کی، تو اس علامت سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھو کہ فلاں آدمی، فلاں جگہ 3 آدمی کھڑے ہوں گے، سب سے زیادہ ہنستا ہو نا وہ آدمی، تو اس کی پہچان ہے کہ ہنستا رہتا ہے۔ تو ایسے ان کی یہ پہچان بتائی، تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گے، جب بھی دیکھو گے کہ رکوع میں ہوں گے، سجدہ نماز پڑھتے ہو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ صفت ہے وہ۔ ایسے اور جگہوں پر ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ صحابہ مردوں کی عورتوں کی صفتیں بیان کی ہے۔ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مرد بھی عورتیں بھی، یہ صفتیں بیان ہوئی ان کی کہ وہ اس میں نمایاں ہے۔ ایمانی صفت میں، عبادت کی صفت میں، ان کے ذکر میں، اخلاق میں، پاک دامنی میں، ان کی حیا میں، جو اصل مقصود ہے کہ انسان اپنے ان چیزوں کو اچھا بنا، جس کو سنوارا جائے، جس کی محنت کے لیے انسان کو یہاں موقع دیا گیا ہے۔
کہ ہر آدمی کو اسی لیے زندگی ملی ہے کہ وہ یہاں اپنے عمل کو سنوار لے، اپنے ایمان کو، اپنی نماز کو، اپنے اخلاق کو، اپنے علم کو، ہر چیز کو سنوارے، اور جو اس میں لگا ہوا ہے وہ عقل مند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے۔ عقل مند آدمی کی علامت ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھے، جس حال میں ہے قابو میں رہے، فقر میں ہے، فقیری میں ہے تو قابو میں رہے، صبر کرے، غنا کے حال میں ہے تو قابو میں رہے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، تکبر نہ کرے اپنے پیسوں پر، اپنی دولت پر، اپنی کرسی پر، اپنی حکومت پر، کہ یہ وقتی حال ہے، یہ کب چلا جاتا ہے، کب بدل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، قابو میں رہے۔ الکیس، عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، کہ جو اپنے اوپر قابو رکھے، جس حال میں ہے قابو میں رہے، وہ عمل لما بعد الموت، اور ما بعد موت کے لیے عمل کرے۔ فقیر ہیں تو فقر کے حال میں ایسے کام کرے جو اس کو ما بعد موت کام لے۔ تو فقیروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے جتنے نیک عمل کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فقراء جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ مالدار لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، تو وہ اپنا مال خرچ کر کے بڑے درجے لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بھی ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہو بغیر خرچ کیے ہو، کیونکہ اللہ نے تم کو دیا نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تم کو بھی ان کے برابر اجر ملے۔ اغنیاء صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا اپنے آپ کو۔ وہ اس انتظار میں نہیں رہے کہ بھئی چلو ہمارے پاس تو مال ہے، ہم مال خرچ کر کے کما ہی رہے۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور نے ان کو یہ فضیلت بتائی تو انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر واپس وہ آئے کہ یا رسول اللہ، وہ تو بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ حج عمرے کی آدمی کو لالچ ہوتی ہے اندر سے کہ آدمی حج کرے، عمرے کرے، پیسہ ہے نہیں کیسے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی صبح فجر کی نماز ادا کر کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، طلوع شمس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے فقیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، حج فرض نہیں اس پر، عمرے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے روز عمرہ کر سکتا، اور مقبول عمرہ، نہ کسی سے قرضہ لینا ہے پیسے، بلکہ بیٹھے بیٹھے اپنے اسی فقر کی حالت میں حج عمرے کا ثواب لے گا وہ۔ لیکن شرط ہے کہ وہ حج عمرہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہو۔ کس کے لیے چاہتا ہو؟ کہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو روزانہ 2 رکعت پڑھے۔ تھوڑی سی مشقت ہے، فجر پڑھنے تو آتے ہی ہیں، ٹھہر جاوے، تھوڑی صبر کر لے، دعا میں لگ جاوے، ذکر میں لگے، اعمال میں لگے آدمی، اور طلوع شمس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آدمی تھوڑا سورج چڑھ جائے، 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو عمل بنانے کے لیے دنیا میں بڑے مواقع ہیں، اللہ نے راستے کھولے ہوئے، جیسے روزی کے لیے راستے کھلے ہوئے، کسی کو مٹی میں سے ملتا ہے، کسی کو لوہے میں سے روزی مل رہی ہے، کسی کو لکڑے میں سے، کسی کو پانی میں سے، کسی کو جنگل میں روزی مل رہی ہے، کسی کو سمندر میں روزی مل رہی ہے، کسی کو ہوا میں مل رہی ہے، ارے مل رہی نہیں، مل رہی، کسی کو بنانے میں ملتی ہے، کسی کو توڑنے میں ملتی ہے۔ بعض کانٹریکٹر جو گھر بنا کے روزی کماتے، اور بعض کانٹریکٹر ہیں گھر توڑنے سے روزی لیتے، مکان توڑنے والے کانٹریکٹر ہوتے، بنانے سے روزی لے رہے، وہ یہ توڑ کر لے رہے۔
کوئی بیچ کے روزی لے رہا ہے، کوئی خرید کے روزی لے رہا ہے، کہ روزی کے لیے راہیں کھلی رکھی ہے، ہر جگہ روزی روزی ہے۔ لیکن آدمی بھروسہ کرے اللہ پر، لیکن انسان بڑا جلد باز ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا ہی جلد باز ہے، ہر کام کو وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اور اللہ کے وہاں اللہ کی سنت تدریج کی ہے، ہر چیز کی تدریج ہے، ترتیب ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے وہ قادر ہے۔ انسان قادر نہیں ہے پھر بھی اجرت کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہے جس وقت کرنا چاہے کر گزرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس نے اپنا نظام چلایا ہے تدریج سے، اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تدریج سے نظام چلایا ہے کہ نطفہ ٹھہرتا ہے، ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، جسم کا ڈھانچہ مکمل اندر ہوتا ہے، پھر اندر جان پڑتی، جان پڑ چکی ہے 4 مہینے میں، پھر بھی ابھی اس کو اندر ہی رکھا ہے۔ 5واں مہینہ گزرا، 6واں مہینہ گزرتا ہے، 7واں گزرتا ہے، 8واں گزرتا ہے، 9 پورے ہوتے ہیں، پھر ولادت ہے۔ وہ چاہے تو جس دن نطفہ ٹھہرا اسی دن صبح نطفہ ٹھہرا، شام تک میں اس بچے کی تکمیل کر دے، دوسری صبح اس میں جان دو، بچہ باہر آ جائے۔ لیکن اس کا ہر کام جو ہے اس میں حکمتیں، انسان جلدی مچاتا ہے روزی لینے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنی حاجتیں پوری کرنے میں۔ اس لیے اللہ نے اس کو صبر کا سبق سکھایا کہ صبر کرے، صبر کرے، جو سب کے لیے ضروری ہے، سارے مالدار کے لیے بھی، فقیر کے لیے۔ اگر وہ صبر کے ساتھ ہے سکون سے رہے گا، صبر کے ساتھ ہے سکون سے رہے گا۔ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ سکون سے رہے گا، اس کی لڑائی کم ہوگی، اور جتنی صبر کی کمی ہوگی اتنا آدمی لڑتا ہی رہے گا۔ اوروں سے تو لڑے گا، کوئی نہیں ملے گا تو اپنے آپ سے لڑے گا۔ کس سے لڑے گا؟ اپنی ذات سے بھی لڑتا ہے کہ صبر ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے لڑ رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں صفتیں پیدا کرنے کا موقع ہے، یہ صبر پیدا کرے آدمی، شکر پیدا کرے، جس مرحلے میں ہے وہاں اسے کچھ چیز سیکھنے کی۔ فقر میں ہے تو صبر سیکھے، اور اچھے حال میں ہے تو شکر سیکھے کہ حال اچھا ہے تو قدم قدم پر شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ روزی اچھی دی ہے تو نے، وقت پر کھانا مل جاتا ہے، وقت پر کپڑا مل جا رہا ہے، وقت پر ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، تندرستی ہے، شکر کرتا رہے صبح شام کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے صبح اٹھا دیا ہے، تندرست اٹھاؤ۔ رات میں سوتے ہوئے شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے پورا دن عافیت سے گزرا ہے، شکر ہے۔ اس لیے دعاؤں پر اگر ہم غور کریں گے، جو مسنون اذکار ہیں تو وہ مختلف حالتوں کی مختلف دعائیں ہیں، اس میں یہی کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ کھانا مل گیا اب آدمی اللہ کو یاد کرے، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا۔ سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا بعد اس کے کہ میں تو مر چکا تھا۔ کیونکہ نیند جو ہے، نیند وہ بھی موت کی طرح ہوتی ہے، سو کر اٹھ گیا، اللہ نے اٹھایا، تو یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے نیند رات بھر سلایا اور اٹھایا ہے۔ تو یہاں آدمی کو شکر کرنا، کوئی تکلیف میں آدمی آتا ہے تو وہاں اس طرح کے کلمات ہیں، آدمی تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت اس طرح کے کلمات پڑھتا ہے کہ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، بیماری سے، تنگی سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ اس سے حفاظت فرما، بیماری سے عافیت مانگی گئی بدن کے حصوں کے لیے، عافینی فی بصری، عافینی فی سمعی، عافینی فی بدنی، کہ اللہ عافیت دے میرے کان کو بھی، میرے آنکھوں کو بھی، میرے جسم کو بھی۔ یہاں عافیت کا سوال کیا گیا۔ تو جو مسنون اذکار ہیں اس میں ہیں جہاں شکر کے کلمات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا کلمہ ہے،
آپ پر جو کلام اتارا اس کلام پر تو باقی کلاموں کو منسوخ کر دیا، تورات کو منسوخ کر دیا قرآن اتار کر، انجیل کو منسوخ کر دیا قرآن اتار کر۔ آپ کی زبان سے جو کلمات کہلوائے ہیں سب سے بہتر کلمات ہیں، سب سے بہتر کلمات ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے، جو مختلف اوقات میں پڑھے جائے اپنے لیے یا دوسروں کو دعا میں کہے جاتے ہیں، دعا دی جاتی ہے۔ جیسے سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، تو موقع پر سلام جو کی جاتی ہے، چاہے گھر والوں کو آدمی سلام کرے، دوستوں کو کرے، ملتے ہوئے راستے چلتے آدمی کو کرے، تو اس سے بہتر تحیہ اور کوئی نہیں، سلام سے بہتر، جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایسے مختلف اوقات میں جو اذکار اور دعائیں ہیں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، مسنون اذکار، مسنون دعائیں، تو اس میں جو نقل ہوئے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے اس موقع پر، تو اس سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بہتر کلمہ جس موقع پر آپ نے جو کلمہ فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا، تو ان کلمات کو محفوظ کرنا چاہیے، ان کلمات کو محفوظ کہ کس وقت آپ نے کون سا کلمہ پڑھا، جس کو دعائیں کہتے ہیں۔ اذکار معمولات کے باب میں کہتے ہیں بھائی صبح شام 3 تسبیح پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور سنتوں کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کی پابندی کریں، وہ مسنون دعائیں ہیں کہ جس وقت کی جو دعا ہے تو وہ اللہ سے مانگنے کی وہ عرضی ہے۔ جیسے گورنمنٹ کے یہاں، گورنمنٹ میں مختلف شعبوں میں مختلف قسم کے فارم تیار ہوتے ہیں کہ یہ فارم بھر دو آپ، اگر آپ اس کے علاوہ کا فارم بھرو گے تو وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، یہ فارم نہیں، وہ فارم لاؤ۔ تو ایک طرح سے یہ تیار فارم ہیں جو دعائیں ہیں کہ یہ کلمات کہہ دو، یہ اللہ کے وہاں سے بتائے ہوئے کلمات ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ اللہ کا چاہا ہوا نکلا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو کچھ بولے ہیں وہ وہی ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، اللہ کا پسندیدہ کلام ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اس میں غور کریں گے تو اس میں صبر کے کلمات ہیں جس پر اللہ سے، اس حال پر اللہ سے راضی رہتے ہوئے ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور یا شکر کے کلمات ہیں اس سے خوش ہوتے ہوئے مزید کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ سے مانگا گیا کہ یہ چیزیں ہم کو دے۔ تو اس میں صفتیں مانگی، سلامتی مانگی ہے، ایمان کا کمال مانگا، تلاوت کلام پاک کا ذوق مانگا گیا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، کہ اس کا ذوق مانگا گیا کہ میرے دل کی بہار بنا دے قرآن کو، کہ وہ ذوق پیدا ہو جائے کہ میں تیرے کلام کو پڑھتا رہوں، جو بہترین کلام ہے۔ احسن الکلام کتاب اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اچھا سے اچھا کلام بولے وہ تو قرآن پڑھے، اچھا سے اچھا کلام ہے اور اچھی سے اچھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اچھا سے اچھا طریقہ حضور کا طریقہ، اچھا سے اچھا کلام اللہ کا کلام، اچھی سے اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اچھا سے اچھا طریقہ اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اس طریقے پر بولے تو اچھا سے اچھا کلام پڑھیں، پڑھنا ہے تو ذوق ہوتے ہیں، شوق ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اچھا سے اچھا کلام پڑھیں، اچھا سے اچھا کلام سنیں، تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے تعین کرتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی سنگیت سنتا ہے، کوئی کسی کا کلام سنتا ہے، کوئی کسی کا، کوئی مرد کی آواز میں، کوئی عورت کی آواز میں۔ پہلے تو دینداروں میں اچھی تمیز تھی اس کی، عورت کی آواز نہیں سنتے تھے دیندار لوگ، نیک لوگ ہوتے تھے۔
ابھی قوالی کے نام پر اور نعت کے نام پر عورتیں کو بھی آواز سنتا ہے اور بڑے مزے سے سنتا ہے اور کہتا ہے بڑی اچھی نعت ہے، بڑی اچھی نعت ہے، کہ وہ بڑی اچھی نعت سنا رہی ہیں اور سن رہے ہیں کہ تمیز ختم ہو گئی کہ کون سی آواز سننا جائز ہے، کون سی آواز ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے ماحول میں کیا چیزیں تھیں؟ ان کے ماحول میں، کیونکہ وہاں تو کلام پاک کے پڑھنے کا سننے کا رواج تھا، ابتدائی اسلام سے ہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باڑے میں ایک جگہ بنائی تھی۔ گھر کا باڑا ہوتا ہے گھر کے باہر، آج کل بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا کمپاؤنڈ ایسا ہوتا ہے، تو مکے میں اس طرح سے حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے باہر کا جو حصہ تھا صحن کا، اس میں ایک جگہ متعین کی تھی، روزانہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن شریف اس لیے اتارا گیا ہے، یہ پہلا موضوع اس کا کہ اس کو پڑھا جائے۔ مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ رات میں قرآن پڑھتے تھے، جس کو جو یاد ہوتا تھا، کسی کو ایک پارہ یاد ہے، کسی کو 2 پارے یاد ہے، کسی کو چند صورتیں یاد ہے، کسی کو متعدد اجزاء یاد ہوتے تھے۔ ابھی تو پورا مکمل اترا بھی نہیں تھا مکے میں، تو مدینہ جانے کے بعد تکمیل ہوئی سب سے اخیر میں۔ تو یہ عام ماحول تھا اس کا کہ لوگ قرآن شریف کو نماز میں پڑھتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا یہ صفتیں ہیں صحابہ کی، یہ ان کی صفت بتائی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ ہوٹلیں بنائی تھی انہوں نے بھی بیٹھنے کے لیے، بازار لگائے تھے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ ہم چند نوجوان تھے مدینہ میں، کہ مدینہ میں ہم عشاء کی نماز کے بعد ابتدائی رات میں عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے، جب تھک جاتے تھے پھر سو جاتے تھے۔ اور عام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ابتدائی شب میں آرام فرماتے تھے اور آدھی رات سے کوئی 2/3 رات سو کر آخری 1/3 رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے وصال کے بعد ایک صحابی نے ان کی زوجات میں سے ایک زوجہ سے نکاح کیا، اور جب وہ ان کے گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے مال کی وجہ سے یا تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کی، میں نے تم سے شادی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع تو ملا، لیکن میں نے ان کو دن میں دیکھا ہے، کبھی رات میں نہیں دیکھا میں نے کہ وہ رات کیسے گزارتے تھے۔ اور رات کی سب سے زیادہ واقف عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، تو میں نے آپ سے اس وجہ سے نکاح کیا ہے کہ میں تم سے پوری تفصیل معلوم کروں کہ امیر المومنین کی رات کیسے گزرتی تھی۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابتدائی شب میں آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے، اور اٹھتے تھے تو اللہ کی یاد کرتے، ذکر کرتے، پھر سو جاتے۔ یعنی آدمی کی آنکھ کھلتی ہے نا، بیچ آنکھ کھلتی ہے تو اس میں کچھ ذکر کرتے، دعا مانگتے، اللہ کو پکارتے، اللہ اللہ، پھر سو جاتے، پھر تھوڑا سوتے، پھر آنکھ کھلتی تو پھر اسی طرح سے پھر سو جاتے۔ آدھی رات تک اس طرح ہوتا تھا، یعنی جتنی بار آنکھ کھلتی تھی کچھ ذکر کرتے، دعا کرتے، اللہ اللہ کرتے، سو جاتے۔ لیکن جب آدھی رات ہو جاتی تھی تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے اور وضو کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اور جب نماز 1/3 رات باقی رہتی تھی، آدھی رات تک تو وہ آدھی رات سے اٹھے، انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ جب 1/3 رات باقی رہتی تھی تو گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، کہتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے، اور گھر والوں کو جگا دیتے تھے آخری 1/3 رات۔ تو اب گھر والے بھی اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔
تو اس طرح آدھی رات گزار کر فجر پڑھانے جاتے تھے امیر المومنین، تو اس میں کبھی سورہ کہف پڑھتے تھے، کبھی سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے، کبھی سورہ بقرہ شروع کر دیتے تھے۔ آدھی رات عبادت کرنے کے بعد پھر فجر پڑھا اور پھر فجر اطمینان سے پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے ایسے وہ بھی اسی طرح تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ اصل مقصد زندگی ہے جس میں وقت گزرتا تھا۔ ابھی بھی لوگ تھک رہے ہیں، ایسا نہیں، تھکنے سے پہلے کوئی نہیں سوتا رات، مشکل سے کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر تھکے سو جاتے ہیں، ورنہ رات میں جب تک تھکتے نہیں، کوئی 11 بجے تھکتا ہے، کوئی 12 بجے تھکتا ہے، کوئی 2 بجے تھکتا ہے، جب تک پورے طور پر نڈھال نہیں ہو جاتے گھر نہیں جاتے۔ لیکن وہ تھکنا جو ہے لایانی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ کس چیز میں زندگی گزارنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کا پتہ نہیں، کہ اچھا عمل بنانا ہے، کہ راتیں اچھی ہماری گزرے، دن اچھے گزرے، یہ مقصد زندگی ہے کہ ہر دن اچھا گزرے۔ اور دن اچھا گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تو دن اچھا گزر گیا، نئے کپڑے پہننے کو ملے تو دن اچھا گزرا۔ اصل دن اچھا گزرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دن ایسا گزرا کہ جس میں نافرمانی نہیں ہوئی، کہ اللہ کے جو اوامر تھے وہ دن بھر کے پورے ہوئے، کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ آج دن بھر میں کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، آج دن بھر کے جو حقوق تھے لوگوں کے اس میں سے کوئی حق سن میں باقی نہیں رہا، آج دن بھر میں گالی نہیں دی، آج دن بھر میں جو ہے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی، آج دن میں جو ہے اللہ کی یاد میں اتنا وقت گزرا ہے، عبادت میں اتنا وقت گزرا ہے، تو یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل نماز میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں، اس میں ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی وہ اندر بہت سارے قصے لکھے ہیں کہ ان کی رات کیسے گزرتی تھی۔ یہ قصص اور یہ واقعات اس لیے پڑھے سنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کا اتباع کرنے والے بنیں، کہ ہمارا دن کیسا گزرے، ہماری رات کیسے گزرے، ہمارا عمل کیسے بنے۔ پورے تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان و عمل بنانے کی محنت ہے، ایمان بنائیں، عمل بنائیں، ایمان اچھا بنے، عمل اچھا بنے۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا طرز یہی تھا کہ وہ اپنے عمل کو بنانے میں مصروف تھے، کہ اپنا عمل اچھا کر رہے تھے، دن بدن اس میں حسن پیدا کر رہے تھے، نمازوں میں، اپنے روزوں میں اور اپنے اخلاق میں، اپنے تقوی میں، کہ تقوی میں آگے بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ ایک تو جاہلیت کا دور تھا، اس میں کفر ہیں، شرک ہیں، اور اس میں زنا ہے، شراب ہے، اور اس میں غفلت ہے، اور پھر ایک اسلام کا دور تھا ان کا۔ اب اسلام کا دور ہے کہ اب تقوی کے ساتھ، اب حرام سے دور ہیں، اب مشتبہ سے دور ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا تقوی والا قرار دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا تقوی والا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو وہ کتنے بڑے تقوی والے تھے، ان کا قصہ لکھا ہے حضرت شیخ نے، کہ وہ ایک مرتبہ وہ جاہلیت کے دور میں اس نے کہانت کی تھی کسی جگہ ان کے غلام نے، اور وہاں کچھ شادی وادی تھی، کچھ کھانا لے کر وہاں سے آئے ہو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت بھوک تھی، اس حال میں تھوڑا سا کھا لیا، اور پھر پتہ چلا کہ اس طرح کی خوراک ہے، تو بے چین ہو گئے ایک دم سے، اور اب وہ قے کرنے لگے، اور قے ہو رہی ہے، سخت بھوک میں 2-4 لقمے کھائے تھے، کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا، قے کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی، تو وہ بڑا پیالہ منگوایا پانی کا اور پینا شروع کیا تاکہ پورا پیٹ بھر جاوے تو وہ کھانا باہر آ، پھر بھی نہیں آ رہا، تو انگلیاں ڈال کر قے کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کہہ رہا اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ باہر آئے گا تو اس کو باہر نکالوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، کہ یہ تقویٰ ہے
کہ پیٹ میں غلط لقمہ چلا گیا، اس کو اندر رکھنا نہیں، اس کو باہر لانا کہ غلط چیز چلی گئی. جیسے پیٹ میں کوئی غلط چیز کی، کوئی چھوٹا بچہ سکہ نکل گیا، ہوتا ہے نا روپیے کا سکہ نکل گیا تو کیا کرتے اس کو؟ نکلواتے ہیں باہر. اس کو بعض مرتبہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، گلے میں پھنس گیا، اندر چلا گیا، اس کو باہر نکالتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دہ آگے جا کر نقصان پہنچائے گی. تو ایسے غلط لقمہ اندر چلا گیا پیٹ، یہ نقصان دہ ہوگا. تو وہ کیونکہ تقوی سب سے اونچا ہے، سب سے بڑے تقوی والے، تو چند لقمے بھی جو ہیں وہ قے کر کے باہر نکالیں. اور کسی نے کہا نا کہ اتنی مشقت اٹھاتے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کے ساتھ بھی اگر نکلیں گے تو نکالوں گا اس کو، کہ وہ میرے پیٹ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم کا عضو اور جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جلے گا. وہ ڈر ہے ادھر کا، یہ تقویٰ ہے کہ جہنم کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے. قبر کا ڈر ہے کہ آدمی قبر سے ڈر رہا ہو، قبر کے عذاب سے، اللہ کے وہاں کے حساب سے آدمی ڈر رہا کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. تو آدمی بولے گا تولے گا کہ حساب دینا ہے اس کو، آدمی بولتے ہوئے بھی تولے گا. حدیث میں ہے کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے خاطر ایک جملہ بولتا ہے، لیکن وہ جملہ اس کو جہنم کے سب سے نیچے درجے تک پہنچا دے گا. اس لیے بولا تھا کہ لوگ ہنسیں. کامیڈی کا دور ہے نہیں، ایک زمانہ تھا شعر شاعری کا دور تھا، تو جگہ جگہ شاعر ہوتے تھے، شاعری کرتے تھے، عورتوں کو بھی اشعار یاد ہوتے تھے، مردوں کو بھی ہوتے تھے، بچے بھی شاعر کا ذوق رکھتے تھے شاعری کا. یہ ہمارا جو زمانہ ہے بالکل ایسا دور ہے کہ اس زمانے کے جو ذوق ہیں بالکل بوگس ہے. سب ہنسنا ہنسانا اور گھومنا پھرنا اور کھانا پینا، بس اس سے عقلیں موٹی ہو جاتی ہیں، آدمی کی سمجھ چلی جاتی ہے ان چیزوں سے. کچھ پڑھنا پڑھانا ہو، کچھ سیکھنا سکھانا ہو تو اس میں کچھ عقل آدمی کی رہتی ہے. یہ مردہ ذوق ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہے. تو وہ ذوق بن جاتے عام لوگوں کے وہ ذوق بن جاتے عام طور سے. تو اس لیے یہ صفتیں اچھی چیزیں، خوبیاں. ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان غالب رہیں گے، ایمان والے غالب رہیں گے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ تو، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے میں تو اور غیر قومیں غالب آ رہی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے اصولوں پر ترقی کر رہے ہیں، کہ اسلام کے اصول انہوں نے لے لیے. اسلام ان کے پاس نہیں، ایمان ان کے پاس نہیں، لیکن جو ایمانی اور اسلامی اصول ہیں وہ اصول انہوں نے لیے ہیں، تو ان اصولوں پر وہ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ مقاصد زندگی میں سے کہ آدمی اپنے اندر خوبیاں لانے کی محنت کرے، اپنے اندر خوبی پیدا کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاوے. لایانی سے ہنسنا ہنسانا ابھی تو بہت اچھا لگتا ہے، ایسی مجلسیں لگتی ہیں جہاں ہنساتے ہیں، کسی کا ٹھٹھا ہو رہا ہے، کسی کا مذاق ہو رہا ہے، پھر اسی میں لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، تیری میری ہو رہی ہے، بڑا اچھا، بڑا مزہ آتا ہے. لیکن یہ مجلسیں بولے گی قیامت میں، سارا ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے، سب سارا قیامت کے دن نکلے گا کہ فلاں جگہ آدھا گھنٹہ، فلاں جگہ 1.5 گھنٹہ، فلاں جگہ 2 گھنٹے ہنسے تھے، ہنسائے تھے، کسی کا ٹھٹھا ہوا تھا، کسی کی مذاق ہوئی تھی، کسی پر الزام لگا تھا، کسی کی غیبت ہوئی تھی وہاں. یہ مجلسیں کہ پوری کی پوری شہادت ہے، اور پھر اس کے حساب سے آدمی کو ملے گا. اس لیے حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان میں صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، اور عرف میں تو وہی شمار ہوتا ہے، وہی مفلس ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے.
لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ سب حق والے حاضر ہوں گے، سب حق والے آئیں گے اور دربار خداوندی میں مقدمہ پیش ہوگا اور وہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آج انصاف کی ترازو قائم ہوگی، بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے، کہ انسانوں کے عملوں کو تولا جائے گا۔ ایک زمانے میں لوگ اشکال کرتے تھے، غیر مسلم لوگ، کہ عمل کیسے تولا جائے گا، آج شکوک شبہات پیدا کرتے تھے اس میں۔ قرآن کی آیت ہے یہ، تو اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ شبے کرتے تھے، بھائی لوہا تولا جاتا ہے، لکڑا تولا جاتا ہے، سونا تولا جاتا ہے، چاندی تولتے ہیں، اس کی ترازو ہوتی ہے، لیکن عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن آج اس زمانے کے جو آلات ہیں جس سے چیزیں، بھائی شوگر بھی تولا جاتا ہے، شوگر ناپتے ہیں کتنا ہے اندر، پریشر ناپا جاتا ہے کتنا ہے، ہوا کو تولا جاتا ہے، بارش کا پانی کتنا ہوا ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ تو اب واضح ہو گیا، بات صاف ہو گئی کہ عمل تولا جائے گا، اور سمجھ میں آنے لگا بنو آدم کا عمل تولا جائے گا قیامت۔ تو وہ انصاف کی ترازو قائم ہوگی وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ انصاف قائم کر کے ان حق والوں کو دے گا۔ کہ کسی کی غیبت کی تھی تو اس غیبت کے بدلے میں اس کے نیک اعمال دیے جائیں گے، چغلی ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں دیا جائے گا، نیک عمل میں سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کسی پر ظلم ہوا تھا تو اس کو انصاف ملے گا، وہاں دیا جائے گا۔ کسی کا مال دبایا تھا تو اس کے بدلے میں دیا جائے گا اس کو۔ کسی کا حق ضائع ہوا تھا اس کا حق دیا جائے گا وہاں۔ اور پھر وہ آدمی جو ہے خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے گا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے، اور حق والے ابھی رہیں گے۔ تو فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ تو سارا اس کے تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور حق والے ابھی باقی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، یہ جو حق والے ہیں ان کے گناہ اس پر لاد دو، اس کے بدلے مائنس میں اس کے گناہ یہاں لا دو، اور اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہاں جو محنت ہے وہ خوبیاں پیدا کرنے کی محنت ہے، اور عمل میں حسن پیدا کرنے کی محنت ہے، کہ آدمی عمل میں دن بدن حسن پیدا کرے، اپنی نماز میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ذکر میں، دعا میں، اپنے اخلاق میں، اپنے صبر میں، شکر میں، ایسے اور جتنے بھی نیک عمل ہیں۔ جیسے چیزوں کو سنوارتے ہی جاتے روزانہ سنوارتے ہیں، ایسے نیک عمل بھی سنوارے جاتے ہیں اور اس میں حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا پتہ چلے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے عمل میں حسن پیدا کیا ہے، وہ پہلی جماعت صحابہ کی، پہلی جماعت وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنے عمل میں حسن پیدا کیا، اور ان کے عمل کے حسن کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ یہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے، وہ ابن کعب کے بارے میں سب سے بڑے قاری ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے۔ ایسے یہ معاذ بن جبل کے بارے میں کہا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم جاننے والی ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے بڑے تقوی والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والے ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي۔ یہ ان کے عمل کا حسن بتایا گیا کہ یہ ہے اس طرح سے۔ ایسے اور صحابہ کے بعد سب سے بڑے زاہد ابو ذر غفاری کو بتایا کہ سب سے بڑے زاہد ہیں، جو دنیا سے بے رغبت، اور یہ حسن ان کے عمل کا حسن بتایا گیا۔ تو جیسے دنیا میں لوگ جو ہیں بھئی یہ سب سے بڑا ماسٹر آف سائنس ہے تو اس سے سائنس سیکھتے ہیں، یہ ماسٹر آف میتھس ہیں تو ان سے میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سب سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس جا کر اس لائن کا فن حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سب سے بڑے ماہر ہیں ایمان کے، عمل کے، نماز کے، اخلاق کے، تعلق مع اللہ کے، تقوی کے، کہ ان سے وہ خوبیاں اور صفتیں لی جائیں۔ ابن مسعود نے مشورہ دیا بعد والوں کو،
من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کا اقتداء کرنا چاہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہے، تو ان لوگوں کا اقتداء کرے جو دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں، کل کو کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں۔ ماذا تکسب غدا، کہ کل کون کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں۔ ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں۔ اور دنیا سے چلے گئے لوگ کون ہیں جن کا اتباع کرنا ہے، جن کا اقتداء کرنا ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم فانهم كانوا على الهدى المستقیم۔ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ كانوا افضل هذه الامہ ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، کہ ان کے دل صاف تھے۔ یہ بڑی صفت ہے ان کے دل صاف ہیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب دنیا سے، حب جاہ سے، حب مال سے۔ ابرهم قلوبا، تو ان کے دل پاک صاف ہیں۔ واعمقهم علما، اور ان کا علم گہرا ہے، سطحی علم نہیں ہے، خالی گہرا علم رکھتے ہیں۔ واقلهم تکلفا، اور ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے ان کے پاس، جو ہیں وہ ہیں، کوئی بناوٹ نہیں، جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ وہ جتنے درجے کے تھے اس سے بھی کم بتاتے تھے، ڈرتے تھے وہ اپنا درجہ، اپنا مرتبہ، حالانکہ ان کو سند ملی ہوئی تھی جنت کی سرٹیفکیٹ ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے حساب سے ڈرتے تھے، اس نے خاتمہ کی فکر میں رہتے تھے، اور جتنے وہ تھے اس سے کم بتاتے تھے۔ بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی تعریف کوئی کرتا تھا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں، مجھ سے بہتر فلاں ہے، مجھ سے بہتر فلاں ہے۔ ان کے پاس پوچھنے جاؤ مسئلہ کیا، جاؤ ابن عباس سے پوچھو، ان کے پاس جا کے ابن مسعود سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ ان کے پاس جا کر تم فلاں کے پاس جاؤ، وہ زیادہ جاننے والے۔ ان کے پاس جا کے بھائی دیکھو وہ فلاں قدیم الاسلام ہے، وہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جتنا تھا اس سے بھی کم بتا رہے ہیں، کوئی تکلف نہیں کر رہے، کوئی تصنع نہیں ہے کہ ہیں کچھ اور بتا کچھ رہا ہے، جتنا ہے اس سے بہت زیادہ بتا رہا۔ غریب آدمی بھی مالداروں کی طرح دکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں، نہ الفاظ میں نہ زندگی میں۔ اقلهم تکلفا، پھر وہ فرما رہے ہیں اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت و خدمت کے واسطے اور اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ان کا مرتبہ پہچانو، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مرتبہ پہچانو، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم، اور ان کے قدم بقدم چلو۔ علی اثرهم کہتے ہیں جیسے ریگستان میں کوئی آدمی آگے چلتا ہے یا مٹی والی زمین ہوتی ہے اس میں آگے چلتا ہے آدمی، تو اس کے نشانات قدم دکھتے ہیں، جانور آگے چلا ہوتا ہے تو اس کے قدم دکھتے ہیں، کوئی انسان چل کر جاتا ہے تو اس کے نشانات قدم دکھتے ہیں، تو اسی کے جو دکھتے قدم ہیں اس پر قدم رکھو، اس کو کہتے ہیں علی اثرهم واتبعوهم علی اثرهم فانهم كانوا علی الهدى المستقیم، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے، صحابہ سیدھے راستے پر تھے۔ حکایت صحابہ اس لیے پڑھی سنی جاتی ہے، حکایت صحابہ فضائل اعمال میں پہلا حصہ جو حکایات صحابہ، اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور مہاجرین و انصار اور ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابیات، ان کی زندگی کے ایسے واقعات
نقل کیے ہیں کہ جس سے موٹی موٹی سیرت سامنے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے، مہاجرین و انصار کے جو بنیادی لوگ ہیں ان سے ایک تعارف ہو جاتا ہے، ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی زندگی کے مختلف قسم کے واقعات کے ابواب باندھے حضرت شیخ نے، ان کے ایمان کے لیے سختیوں کو برداشت کرنا، پھر ان کے نماز کے واقعات ہیں، ان کے خشوع و خضوع کے واقعات ہیں، ان کے زہد و جہد کے واقعات ہیں، ان کے غزوات کے قصص ہیں، بدر، احد، حمراء الاسد، تبوک، خندق، فتح مکہ ہیں اس میں سارے قصے۔ اس سے ان سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک تعارف بھی ہوتا ہے، تعلق بھی ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کو پڑھیں سنیں تو پھر وہ تعلق محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ ذوق ہوتا ہے کہ اور ان کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ اس میں تو چند قصے ہیں۔ حضرت شیخ نے مجھے چند قصے نمونے کے طور پر لکھتا ہوں، ورنہ حدیث کی تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک رابطہ بنانے کے لیے کہ اس سے ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا، ہمارے غریبوں کا، ہمارے امیروں کا ان سے کنیکشن ہو جائے، جن کے بارے میں ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، کہ ان کے قدم بقدم چلو، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ تو ان سے ایک رابطہ قائم، پہلے تعارف ہوتا ہے، پھر تعلق ہوتا ہے، پھر وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اچھی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اتباع کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع کرتا ہے۔ پھر اب آدمی ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، اب ادھر ادھر نہیں بھاگے گا اپنی چاہتوں کی طرف اور زمانے کی فیشن کی طرف اور لایانی کی طرف۔ اب ان کے پیچھے جائے گا۔ ان کے کیا جذبات تھے؟ تو ان کے جذبات کیا تھے؟ صبح شام اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کی عبادت کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ، راتوں میں خدا کے سامنے رونے کا جذبہ، اور ان کے ایک ایک کا جذبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ پورے عالم میں کیسے بلند ہو جائے، یہ جذبہ بھی ان کا جذبہ یہی تھا۔ تو ان کے پاس نہ زیادہ اسباب تھے، نہ زیادہ دولت تھی، نہ کوئی حکومت تھی، لیکن ان کے اندر کا ایک جذبہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو اس جذبے کو لے کر وہ جی رہے تھے اور اسی جذبے پر مر رہے تھے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت جو تعداد صحابہ کی شمار ہوئی کہ 1,24,000 یا 1,99,000 یا جو کچھ بھی ہیں، ان میں سے قریب 10,000 کی قبریں جو ہیں حجاز میں ہیں، باقی سب جو ہیں دنیا کے ملکوں میں گئے، پیدل سواری، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں سفر کیا انہوں نے۔ باوجود اسباب کی کمی کے اندر ایک جذبہ تھا، یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ اپنا عمل بناتے ہوئے 24 گھنٹے کے اپنے جو معمولات تھے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ دنیا میں سفر کیے انہوں نے۔ عمل سے کورے نہیں تھے، علم سے خالی نہیں تھے وہ۔ ابن مسعود شہادت دے رہے ہیں اعمقہم علما، کہ وہ علم کے اعتبار سے گہرے تھے اور عمل سے خالی نہیں تھے۔ ان کے دن رات جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ یہ کہتے تھے کانوا رہبانا فی اللیل و فرسانا فی النہار، کہ یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار، عمل سے خالی نہیں تھے بلکہ اپنا علم اپنا عمل لے کر وہ دنیا میں پھرے پھر، اور صبر و استقامت کے ساتھ تھے، صبر والے تھے، استقامت والے تھے۔ تو وہ صبر و استقامت کے ساتھ چلے، فاقوں میں سفر کیے انہوں نے، سواریاں نہیں تھی تو پیدل سفر کیے، ریگستانوں میں چلے، اور پہاڑوں کو انہوں نے عبور کیا، پہاڑ پار کیے انہوں نے، اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، افریقہ تک چلے گئے اور یورپ تک پہنچ گئے، سندھ تک آ گئے، یہاں سندھ تک آئے، اور جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اور جو چیز انہوں نے حاصل کی تھی حضور علیہ السلام سے، اسلام حاصل کیا تھا، ایمان حاصل کیا تھا، اور یہ مبارک صفتیں لی تھی، تو اس کی لوگوں کو دعوت دی کہ دنیا میں کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ملک و مال کے واسطے آئے ہیں، انہوں نے ان کو صاف کہہ دیا
کہ ہم ملک و مال کے واسطے، ہم حکومت کے واسطے نہیں آئے، تمہاری حکومت تم کو مبارک۔ جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا، لشکر قافلے جاتے تھے، بادشاہوں کے لشکر جاتے تھے، اور جو بادشاہ نہیں چھوٹے لوگ ہوتے تھے ان کے چھوٹے دستے ہوتے تھے، ان کی کوئی مستقل حکومت نہیں ہوتی تھی، لیکن دنیا کے وہ جو ملکوں میں سفر کرتے تھے اور فتح کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے، وہ قدیم یہی طریقہ تھا۔ تو اس طریقے پر وہ جب جاتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے آئے، ہم پر حکومت کرنے آئے، ہمارے ملک کو فتح کرنے آئے ہیں۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو تمہارے ملک و مال سے کوئی مطلب نہیں، حکومت تم کو مبارک، تم حکومت کرو، لیکن تم حضور والے طریقے پر حکومت کرو۔ ہم یہ بات لے کر آئے، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ، حکومت تم کرو، اللہ کے نظام کے تحت دنیا میں نظام چلاؤ، حضور کے طریقے پر چلاؤ۔ اس لیے بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام کا رقبہ بڑھتا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں میں گورنر متعین کرتے تھے، عامل بناتے تھے، گورنر جس کو بولتے، گورنر بناتے تھے۔ تو وہ معذرت کرتے تھے کہ امیر المومنین کسی اور کو بھیجو، ابھی تو آتے ہیں الیکشن میں ناقابل ہی زیادہ ہوتے ہیں، میں قابل ہوں، مجھے ووٹ دو، اور ایک آتے ہیں مانگنے کے بھائی ہم کو ووٹ دو، ہم کو ووٹ دو، اور آدمی اپنی قابلیت بتاتا ہے۔ اور وہاں ہے تو عمر قابلوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے امیر المومنین کسی اور کو بھیجو، یہ کام کے لیے کسی اور کو بھیجو۔ اور جہاں خطرات ہوتے تھے، محنت کرنی ہوتی تھی، مشقت کے کام ہوتے تھے، وہاں ان کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمال اور خوبی ہے ان کی کہ جو مشقت کے کام تھے، اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دینی ہے، مال لگانا ہے، پسینہ بہانا ہے، تو وہاں آگے آتے تھے کہ ہم تیار ہیں اس کو۔ بچے آ جاتے تھے کہ ہم تیار، عورتیں آتی تھی یا رسول اللہ آپ ہم کو لے چلیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اور جب گورنری کرنے کا موقع ہے تو معذرت کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ پھر امیر المومنین بعض مرتبہ ناراض ہوتے تھے، غصے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ پوری خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال دو گے کیا؟ یعنی اتنا بڑا بوجھ میں اکیلا اٹھاؤں گا؟ اور پھر ان کو بھیجتے تھے، تمہیں کو جانا ہے وہاں۔ تو وہ بات دل ناخواستہ نہ جاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے جاتے تھے، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ذمہ داری آدمی اپنی طرف سے لیتا ہے بغیر دیے ہوئے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور جب لوگ اس کو ذمہ داری دیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے قبول کریں تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ تو ایسے پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں علاقوں کے علاقے فتح ہو جاتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ تو پھر وہ وہی نظام ان کو سکھاتے تھے، بھائی نماز پڑھو، کلمہ پڑھا ہے اب نماز پڑھو، تو ان کو وہ نماز سکھاتے تھے۔ رمضان آیا تو روزے رکھو، اور جو مالدار لوگ ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، جو ارکان اسلام ہے، بنیادی چیزیں اس کی تعلیم دیتے تھے ان کو، دعوت اور اس کے بعد فوراً تعلیم، کہ جہاں انہوں نے دعوت قبول کر لی اب ان کو تعلیم دے کر ان کو بھی پڑھے لکھے بناتے تھے، جاہل نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے، اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی جاہل رہے۔ اس لیے آپ نے ایک مرتبہ ممبر سے اعلان کیا، ما بال اقوام، کیا ہو گیا ان لوگوں کہ وہ خود تو پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پڑوسی ان پڑھ ہیں، وہ ان کو علم نہیں سکھاتے ہیں۔ دوبارہ آپ نے کہا تو قبیلے بنو غفار کے لوگ آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدت لی کہ ہم 1 سال میں ان کو پڑھے لکھے بنا دیں۔ اور پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانتا ہو، رسول اللہ کو پہچانتا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہو، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا حق جانتا ہو، پڑوسیوں کا حق جانتا ہو، سواری رکھنے کا طریقہ جانتا ہو کہ گاڑی کہاں رکھنے کی، وہ پڑھا لکھا ہے، پارکنگ کہاں کرنے کی اس کو پتہ ہو، یہ پڑھا لکھا ہے، گلی میں کہاں چلنے کا یہ پڑھا لکھا ہے، راستے چلے تو کہاں دیکھنے کا یہ پڑھا لکھا ہے، دسترخوان پر بیٹھے تو کتنا کھانے کا یہ پڑھا لکھا ہے، کون سا لقمہ کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے یہ پڑھا لکھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ جانتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔
پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے سر. دنیا کے عرف میں بھی یہی تھا، اور اسی واسطے تعلیم گاہیں دنیا میں بھی لوگوں نے کھولی تھی. لیکن اب پورے سبجیکٹ ہی بدل گئے، سب جگہ چوپڑیاں بدل گئی، نصاب پورا بدل گیا کہ یہ تو سارا رہا نہیں، جو تھا وہ تو رہا نہیں، اور پتہ نہیں کیا آ گیا نصاب. کہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے اس تعلیم پر زور دیا کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہے، اور اقرا سے وہی پڑھانے کو کہا تھا. آج کل تو ہر ایک آدمی اقرا کا بورڈ لگا دیتا ہے، اقرا. تو وہاں کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے کو جو کہا کیا پڑھنا ہے تو وہ اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو پہلے پڑھنے کا وہ ہے جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، تب جا کے اقرا ہوا. ورنہ اللہ ہی کو نہ جانا، سب کچھ جان لیا تو تھوڑا اقرا ہوا ہے. استدلال کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ اللہ نے پہلا حکم جو بھیجا ہے وہ پڑھنے کا بھیجا. کیا پڑھنے کا بھیجا؟ وہ وہی پڑھنے کا حکم بھیجا ہے. اللہ نے جو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نام سے کیا پڑھنے کا ہے؟ وہ وہی کا علم ہے کہ جس سے آدمی اللہ کو پہچان لے، جس سے آدمی کے سامنے آخرت آ جائے، جس سے آدمی کے سامنے چھوٹوں بڑوں کی ادب آ جاوے، تمیز آ جائے، ماں باپ کے حقوق آ جائے، زندگی جینا آدمی سیکھ لے، وہ علم. اگر یہ نہیں سیکھا ہے تو آدمی جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو، اور وہ چاہے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہو، چاہے وہ سمندر میں تیر لیتا ہو، چاہے وہ ستاروں کی روشنی اوپر سے لے آوے نیچے، لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے فرائض سے غافل ہے، اپنے ماں باپ کے حق سے غافل ہے، تو یہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا، یہ جاہل ہو. حضور علیہ السلام نے اس جہالت کو دور کرنے کو کہا صحابہ سے. پھر وہ جہاں گئے وہاں سے انہوں نے اس جہالت کو دور کر دیا، تو لوگوں کے مسئلے ہی حل ہو گئے. سارے مسئلے حل ہو گئے کہ وہ لوگوں نے توحید کا علم لیا، اللہ کو ایک جانا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کی. جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی ہے وہ علم ہے. انہوں نے تقریر کی نا جعفر نے، جب وہ مکہ کے لوگ ان کا پیچھا کر کے گئے اور نجاشی کو ورغلایا انہوں نے کہ ہمارے قوم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور یہ بے دین ہو گئے ہیں، اور آپ کے پاس انہوں نے پناہ لی ہے، آپ ان کو اپنے وہاں سے نکالیے. تو پھر انہوں نے کہا بھئی دو طرف سے بات سنیں. بادشاہ تھا، سمجھدار آدمی تھا، بلایا ان کو بھی. تو صحابہ کی طرف سے جعفر رضی اللہ عنہ متکلم تھے، اور انہوں نے تقریر کی کہ ہم تو جاہلیت کے دور میں جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ظلم کرتے تھے. یہ سارے کام اللہ نے ہمارے درمیان میں ہم میں سے ایک نبی پیدا کیا، اور انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے ہم کو زنا سے، شراب سے، ظلم سے منع کیا. تو یہ بنیادی علم ہے، جو علم سب کی ساری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اللہ کو پہچانے اور اسے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ایسی عبادت کریں جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. اس نے جیسی عبادت مانگی ایسی عبادت کریں، اسی اللہ کو یاد کریں، اسی سے مانگیں. اور اس نے حضور علیہ السلام کو آخری پیغمبر بنا کر، قابل اتباع بنا کر بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اپنی زندگی کے تمام کاموں میں. چاہے لوگ جو ہے ترقی کرتے کرتے چاند پر چلے جاوے، لیکن مسلمان والے کی ترقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، وہ طریقہ اختیار کیے بغیر زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. زندگی کے اندر جو اندھیرے ہیں اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ قمقموں سے کام نہیں چلے، یہ ٹیکنالوجی سے وہ اندھیرے دور نہیں ہوں. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ سورج کی شعاع گرفتار کر کے لے آیا اور ہر چھت پر سولار بٹھا دیا ہے، ہر چھت پر سولار نظر آ رہا ہے، لیکن اندر گھر میں جو اندھیرا ہے وہ اس سولار سے دور نہیں ہوگا، اس سے کمرے روشن ہو جائیں گے
ٹوائلٹ میں بجلی آ جائے گی، کچن میں آ جائے گی، لیکن زندگی کا جو اندھیرا ہے وہ تو حضور علیہ السلام والے مبارک علم سے وہ اندھیرا دور ہے۔ وہ علم پڑھنے کو کہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آدمی زندگی جینے کا علم سیکھ، پھر اس کے ساتھ ضرورت کا علم ہے۔ وہ انسانی ضرورت میں بقدر ضرورت بوقت ضرورت کام دے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں کرائے گا، وہ کامیاب نہیں کرائے گا آدمی، نہ اپنی ذاتی زندگی میں اور نہ آخرت کے اعتبار سے۔ ہمیشہ کی زندگی میں جو کامیاب کرانے والا علم ہے وہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس کو اس رخ سے پڑھا سیکھا جائے گا، سکھایا جائے گا، تاکہ کوئی جاہل نہ رہے، نہ ابا جاہل ہو، نہ بیٹا جاہل ہو، نہ دادا جاہل ہو، نہ پوتا جاہل ہو، نہ مرد جاہل ہو، نہ عورت جاہل ہو، بلکہ سب کے پاس توحید کا علم ہو، رسالت کا علم ہو، نماز کا علم ہو، طہارت کا علم ہو، روزوں کا علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، معاشرت کا علم ہو، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا علم ہو۔ وہ بہو کی بھی ضرورت ہے اور وہ ساس کی بھی ضرورت ہے کہ بہو پڑھ لکھ کر آئے گی، لیکن اگر ساس جاہل ہے تو وہ گھر آباد نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ساس پڑھی لکھی ہے اور بہو جاہل آئی ہے تو بھی یہ گھر آباد نہیں ہو سکے گا کہ لڑائیاں رہے۔ وہ شوہر کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کی طرف یہاں دعوت دی گئی ہے علم و ذکر میں، کہ ہر آدمی جو ہے علم سیکھے اور اس علم کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو وہ ذاکر ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کل مطیع ذاکر، کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ ایک آدمی علم کی روشنی میں دکان پر بیٹھا ہے تو دکان پر بیٹھا بیٹھا ذکر کرنے والا، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ذاکر ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی گاڑی چلا رہا ہے، یہ گاڑی چلاتا ہوا ذاکر ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی سویا ہوا ہے تو یہ سویا ہوا بھی ذاکر ہے، اور علم کی روشنی میں کھا رہا ہے تو کھاتا ہوا بھی ذاکر ہے۔ اور اگر اس علم کی روشنی کے بغیر جہالت کے ساتھ ہے آدمی تو پھر یہ جہالت آدمی کو دنیا میں ذلیل کرے گی اور آخرت میں جہنم تک پہنچائے گی، کہ جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اس رخ سے ہمیں محنت کرنی، محنت یہ ہے، ہم کہیں نا بھائی محنت کریں گے تو دین آئے گا، تو محنت کیا، محنت یہ ہے کہ آدمی سیکھے، قرآن صحیح کریں، تلاوت صحیح کریں، پھر اس کے احکام کو آدمی سیکھیں کہ کیسے کمانا، کیسے کھانا، کیسے چلنا۔ عموماً دیکھتے کہ ہماری بھائی مسجد میں آنے تک تو ایک طبقہ چھٹ جاتا ہے کہ بھائی وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ نمازی لوگ۔ رمضان آتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں بدقسمت کہیں، بد نصیب کہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے۔ لیکن باہر سڑک پر پتہ نہیں چلتا کہ دیندار یہ روزہ رکھنے والا ہے یا یہ نماز پڑھنے والا ہے یا نماز نہ پڑھنے والا ہے۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہو دونوں برابر ہیں، پارکنگ کرتے ہیں دونوں برابر ہیں، اس نے بھی راستے کے بیچ میں گاڑی رکھی، اس نے بھی رکھی، شادی کرتے ہوئے دونوں برابر دکھتے ہیں۔ کہ دین زندگی کے ان شعبوں میں جا، زندگی کے ان شعبوں میں دین جا، کیسے چلنا ہے، کیسے گاڑی چلانی ہے، کہاں اس کو رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ابھی راستے پر جا کر یہاں سے ادھر تک کہ نماز پڑھنے والے کی بھی گاڑی راستے پر ہے اور جمعہ نہ پڑھنے والے کی بھی گاڑی راستے پر ہے، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں دیندار یہ ہے کہ دیندار یہ ہے۔ یہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، صحابہ سے کہا کہ اپنی سواریوں کو تم جو ہے یعنی سواریوں پر یعنی زیادہ وقت نہ بیٹھا کرو، جتنا ضرورت ہے اتنی دیر بیٹھو اس میں، وہ جانور ہے، اس کا حق ہے، اس کو ممبر نہ بناؤ، حدیث میں ہے کہ اس کو ممبر نہ بناؤ، جتنی ضرورت ہو اتنا بیٹھو پھر اتر جاؤ۔ تو صحابہ کو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو تجارت کاروبار کے واسطے جاتے ہیں تب بیٹھتے ہیں، ہماری طرح نہیں تھا دکانیں آفس سے، اس زمانے میں ہاٹ بازار کی طرح بازار لگتے تھے، جیسے دیہاتوں میں ہاٹ لگتے ہیں نا، ہاٹ راستے پر پورا کوئی یہاں اس طرح بیٹھتے ہیں، تو اس طرح بازار لگتا تھا وہاں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بغیر ضرورت کے نہیں بیٹھتے ہیں، کاروبار کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا اگر کاروبار کے لیے بیٹھتے ہو تو راستے کی ایک طرف بیٹھو، راستے کے بیچ میں مت بیٹھو اور وہاں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دوسروں کو سلام کرو، کوئی راستہ بھولا مسافر نظر آئے تو اس کو راستہ بتاؤ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، کہ وہاں کوئی برائی ہو رہا تو اس کو روکو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، یہ حق بتایا راستے کا۔
اس میں پہلی چیز یہ بتائی کہ راستے میں مت بیٹھو. تو یہ دین ہے ہمارا. تو ہمارا دین پتہ چل جائے کہ یہ دیندار کا گھر ہے، اس گھر سے پتہ چلے یہ دیندار کا گھر، اس کی رکھی ہوئی سواری سے پتہ چلے کہ کسی دیندار نے پارکنگ کی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلے کہ کوئی دیندار آدمی دکھتا ہے، کہ کہاں زور سے بولنا ہے، کہاں آہستہ بولنا ہے، کہاں چلانا ہے، کہاں نہیں چلانا ہے. پڑھنے پڑھانے کے جو حکم ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ پڑھانے کے لیے جو استاد اپنے طلباء سے، شاگردوں سے کلام کرے گا کتنی زور سے بات کرے گا. اس میں وہ حدیثیں لائے ہیں کہ محدث کتنی زور سے بات کرے گا. تو اس میں انہوں نے کہا بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنا زور سے بولو، بیجا آواز نہ پھیلا پھیلا. تو یہ ہمارا علم اور دین ہے. اس تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا نکاح ولیمہ، پتہ نہیں چلتا ہے کہ نمازی آدمی کیا شادی ہو رہی ہے کہ بے نمازی کے گھر شادی ہو. بلکہ اب تو یہ کہ یہ کوئی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے کہ کسی غیر مسلم کی ہو رہی ہے، کہ وہاں طریقہ بتایا حضور نے کہ مسلمان کی شادی ہے. تو شادی کا بنیادی اصول بتا دیا کہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم. بنیادی اصول بتا دیا یہ کہ سب سے برکت والا نکاح، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم ہو. خرچہ کم سے کم ہے، نکاح ہو گیا. حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائی اتنے سارے، اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیے، اور ایک ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار نکاح کیے، چار نکاح کیے انہوں نے. حضور علیہ السلام کے خود 11 نکاح ہوئے. لیکن وہ نکاح کس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ علم ہے نکاح کا کہ اس مطابق ہو رہا ہے، معاشرے کے چلن کے حساب سے نہیں. کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور آدمی بات کرتا ہے دادی دادا کی. جب شادی آتی ہے اصل میں ہماری دادی نہیں مانتی. وہ حضرت سعد کا قول یاد کرنا چاہیے جب ان کو اللہ کے حکم سے، ایمان سے ہٹانے کی بات کی، اور ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو دین نہیں چھوڑے گا میں دھوپ میں سے چھاؤں میں نہیں آؤں، میں کنگھی نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، لوگ تجھے تیری ماں کا قاتل کہیں گے. تو کہنے لگے کہ تیرے جیسی 1000 مائیں قربان ہیں اگر تو اس وجہ سے کھانا نہ کھاوے، کہ تیرے جیسی 1000 مائیں قربان ہیں. اس دادی کو کہہ دیں گے کہ دادی تیرے جیسی 1000 دادیاں قربان ہیں اگر حضور کے طریقے کے خلاف تو تعلیم دے رہی ہو تو. اگر تو حضور کے طریقے پر تعلیم دے رہی ہو تو سر آنکھوں پر. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. حدیث ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کسی مخلوق کی اطاعت جائز. تو آدمی پھر شادی کے موقع پر ایسے لچر عذر لے کر نہیں آئے گا کہ بھئی کیا کرے میری نانی ایسا کہ میں دادی کیسے. اصل میں وہ بستر پر ہیں، اب آخری وقت ہے ان کا، تو آخری وقت ہے اس کو کلمہ پڑھانے کا. کیا کرنے کا کہ آخری وقت ہے کلمہ پڑھانے کا، ان کو اللہ کا حکم سمجھانے کا. آدمی یہ کوشش کرے کہ گھر میں دینی ماحول بناوے، دینی فضا بناوے، تاکہ ہمارا وقت پر سنت شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. وہ ہمیں لے نہ ڈوبے. ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ماحول کے تابع ہم نہ چل رہے ہوں بلکہ ہم ماحول بنا رہے ہوں. داعی کی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ کے ماحول کے تابع نہیں ہوئے، آپ نے مکہ میں ایک ماحول بنایا. آپ مدینہ گئے، مدینہ میں ایک ماحول بنایا، وہاں ماحول کچھ اور تھا، اس ماحول کے خلاف ایک ماحول بنایا جو اسلام کا ماحول تھا. اور اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی، شرک کی، اور پرانے وہ مذہب جو اللہ کے وہاں سے منسوخ ہو چکے تھے، اس کی جو بنیادی چیزیں تھیں نا، ان بنیادی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو احکام و اوامر آئے ان کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. اور جہاں نماز، روزہ اور عبادتوں میں آپ نے ان چیزوں کو قائم کیا، وہاں آپ نے اپنی معاشرتی زندگی میں، یہاں تک کہ اپنی عادات میں، جیسے مانگ بیچ میں بنانا، ادھر بنانا، یہاں بنانا، بال سیدھے رکھنا، ایک عادت کی چیز ہوتی ہے آدمی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی مشرکین کا جو طریقہ تھا اس کے مقابلے میں اپنا طریقہ رائج کیا
کہ وہاں وہ سیدھے بال بناتے تھے، لمبے بال رکھتے تھے، سیدھے بناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں مانگ نکال کر اس کو الگ الگ کر دیا. یہ پہچان ہے مسلمان کی کہ وہ بیچ میں مانگ نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رائج کیا. روزہ رکھنے کا موقع آیا عاشورہ کا، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور پتہ چلا یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9، 10 یا 10، 11 ایک روزہ 10ویں کے روزے کے ساتھ ملاؤں گا، یا تو 9ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ کے 2 روزے رکھو. جہاں عبادت اس میں بھی آپ نے ایک فرق کیا، تو اس لیے کوشش اس کی کر رہی ہے کہ صحیح علم ہمارے پاس آ اور اس کو علم پر عمل کا جذبہ پیدا ہو. پھر ہم ساتھ میں نہ ہو جائیں، ساتھ میں کم از کم آخری درجے میں یہ ہوگا کہ اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو آدمی کی خاموش، لڑائی نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے تو ہم لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، گالیاں دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کا. آدمی وہاں سے جدا ہو جائے گا، خاموشی سے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائے گا، ان گناہوں سے بچائے گا. یہ نہیں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے گا کہ وہاں ناچ گان ہو رہا ہے، کھیل کود ہو رہا ہے تو آدمی وہاں شریک ہو گیا اور کہتے ہیں کیا کرے، اصل میں اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر اس میں آدمی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہو. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ ان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ. اب آخری درجہ کہ دل سے میں اس کو برا سمجھوں، زبان سے کہا نہیں مانے تو اب میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں. آدمی خاموشی کے ساتھ اس چیز سے عدم رضامندی کا اظہار کرے گا کہ میں راضی نہیں ہوں اس سے، خاموشی کے ساتھ. باقی جو ان کے ساتھ معاملات ہے وہ جاری رکھے گا، اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، بلکہ آدمی خاموشی کا اس وقت ان سے الگ ہو جائے گا کہ بھئی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہو تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ. مجھے بلایا نہیں اس لیے نہیں گیا ہوں، ایسا نہیں. مجھے پوچھا نہیں کر رہے ہو اس لیے نہیں، بلکہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے اس وجہ سے. یا وہاں جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، ان کاموں میں شریک نہیں رہوں گا. کہ وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں، تو وہاں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور وہاں رہوں گا تو کیسے حفاظت کروں؟ تو اس لیے زندگی کے ان شعبوں میں دین لانا، علم کو وہاں داخل کرنا، وہ اطاعت ہے اللہ کی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ آدمی ذاکر ہے وہاں، اس کی استعداد بنانے کے لیے نقل و حرکت ہے کہ اس کی استعداد اندر پیدا ہو، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ رہے. پھر بس اب ایک ہی بات کی پرواہ رہے کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے اس میں. اگر آپ کا طریقہ ہے تو وہ کام کرنا ہے، اگر اللہ راضی ہے یہ کام کرنا ہے چاہے دنیا ناراض ہو جائے. یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے کہ اللہ راضی ہے کرنا ہے، اور اللہ ناراض ہے نہیں کرنا. یہ اخلاص ہے کہ اگر اس کام سے اللہ ناراض بھی میں نہیں کر سکتا، تو یہ اخلاص ہے. اللہ ناراض ہے یہ کام کرنے سے اور کر رہا ہے آدمی، تو پھر کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کو ناراض کر کے کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر نہیں ڈالے. تو اس لیے اخلاص کی مشق ہے کہ آدمی نماز میں بھی اخلاص کے ساتھ ہے اور گھر میں بھی اخلاص کے ساتھ ہے. بیوی بچوں کو نفقہ بھی اخلاص سے دے رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے. اللہ نے بہترین صدقے کا وعدہ کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ، اس لیے دے رہا ہوں. بچوں کو، بچیوں کو، والدین کو دکھاوے کے واسطے نہیں کہ بھائی بہنوں پر آدمی خرچ کر رہا ہے، والدین پر. تو ایک عرف بنتا ہے اس کا کہ آدمی دکھاوے کے واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شادی میں انہوں نے الماری دی ہے اور شادی میں انہوں نے پلنگ دیا ہے، اس پر اسٹیکر بھی لگایا ہے کہ فلاں سا. ایک تو ہے اطلاع کے واسطے کسی کور پر نام لکھا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلے یہ ہدیہ کس کی طرف سے، وہ تو جائز ہے. لیکن اس لیے کور پر نام لکھا ہے کہ ان کو یاد رہے کہ میں نے 500 دیے ہیں اور پھر 600 لینے کے ہیں، یا نمائش کرنی ہے کہ جب کور کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے تھے، سب کو پتہ چلے کہ ہم نے 5000 دیے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ لیکن یہ جو ہے بڑی محنت کے بعد اخلاص آتا ہے، بڑی محنت کے بعد آتا ہے کہ آدمی اس طرح خرچ کر رہا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں. ہاں جہاں ترغیب
ترغیب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دیکھیں اور ترغیب مل رہی ہے کہ بھائی ماں بیمار ہے اور لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 50,000 میں دے دوں تاکہ دوسرے بھائیوں کو 10 کی توفیق ہو جاوے چپ چاپ، تو وہاں 50,000 سب کے سامنے دینے چاہیے تاکہ ماں کا بھلا ہو جائے. وہ یہ ترغیب کی ضرورت تھی. اور جہاں ضرورت نہیں تھی ترغیب کی، وہاں خاموشی سے ماں کو اس طرح دے دیے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اماں کو کتنے دیے اور بھائی کو کتنے دیے، بہن کو کیا دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں. محلے میں مسجد بن رہی، ترغیب کی ضرورت تھی. ترغیب کی ضرورت ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے جمع کرنے محلے میں سے، اور ترغیب کی ضرورت تھی آدمی نے 1 لاکھ روپے جمع کر دیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے لاکھ دیا ہے تو کوئی اور دے گا، یہ بھی دے دے گا اور ہمارا کام اپنے محلے میں سے ہو جائے گا. لیکن آدمی اس لیے 1 لاکھ روپے دے کہ محراب میرے پیسوں سے بنانے کا ہے، تو یہ نمائش ہے کہ اس لیے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے کہ ہم جو کہے وہ نام رکھیں آپ، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نمائش ہے یہ کہ باپ کے نام پر، ماں کے نام پر، کہ ہم جو نام کہیں وہ نام رکھو تو ہم 5 لاکھ دیں گے، اور وہ نام نہیں رکھیں گے تو کیا دو گے؟ بولے کچھ نہیں دیں گے. پھر کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر تو یہ تو باپ کے نام پر ہے، دادا کے نام پر ہے. تو اخلاص سے خالی ایسے اور زندگی کے ہمارے اعمال وہ ٹٹولنا ہوگا، اور اگر نہیں ٹٹولا تو پھر قیامت میں سارا ہی وہ تو لیکیج ہو جائے گا کہ بھئی یہاں سے 10 ٹن مال بھر کے گئے تھے اور گاڑی کے بیچ میں سوراخ تھا اور اندر سے وہ گیہوں گر رہے تھے، پورے ہائی وے پر پھیلے ہوئے تھے، بمبئی تک میں 5 ٹن ہو گئے، اور وہاں جا کے گاڑی تولی تو 5 ٹن نکلے. گئے کہاں 5 ٹن؟ تحقیق کی پتہ چلا کہ سوراخ تھا گاڑی میں، وہ اندر سے گیہوں گر رہے تھے. تو ایسے ہی اعمال بہت سارے کر کے گئے تھے لیکن سوراخ ہو گیا تھا ریا کا، شہرت کا، نمود کا، تو اس میں سے روزے بھی نکل گئے، زکوٰۃ بھی چلی گئی ہے، حج تو پتہ نہیں کب سے چلا گیا تھا، اور سارا کیا کرایا تھا. میدان قیامت میں اعلان ہوا جس نے جس کے لیے کام کیا اس سے بدلہ لے لو. ایک ہی کاؤنٹر یہاں تو کھلا ہے کہ اللہ کے نام پر جو ہوا ہو اس کے لیے یہاں بدلہ ہے، باقی جس نے جس کے لیے کیا ہے ان سے لے لیں. بھائی کے لیے تھے بھائی کے لیے کیا تھا بھائی سے لے لیں، قوم کے لیے کیا تھا تو قوم سے لے لیں، اور دوستوں کے خاطر کیا تھا تو ان سے لے لیں، اور جس نے جس کے لیے عمل کیا ان سے بدلہ لے لو. اور وہاں سب محتاج ہوں، سبھی محتاج ہوں. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اخلاص پیدا ہو ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، ہماری دعوت میں، ہمارے گشتوں میں، ہمارے چلوں میں، کہ اخلاص کے ساتھ ایک بھی لگا ہوگا وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر ریا کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے، تو زندگی بھر کا کیا کرایا جو ہے وہ اللہ کے وہاں اکارت ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو محنت تبلیغ میں یہ ہے، تبلیغ میں جو محنت ہے وہ یہ محنت ہے، اور اس محنت کے لیے دوسروں کو تیار کرنے کی محنت ہے. جو محنت ہم کر رہے ہیں، ایمان بنا رہے ہیں، نماز بنا رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، عمل سیکھ رہے ہیں، اخلاق بنا رہے ہیں، اخلاص پیدا کر رہے ہیں، یہ محنت کرتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سکھانے کا نام محنت ہے. تو پھر جتنی محنت ہوتی ہے اتنا بڑھتا ہے. بھائی آدمی مزدوری کرتا ہے روزانہ کے 500 تو مہینے کے 15,000. مزدوری روزانہ کرتا ہے آدمی 500 اس کے تنخواہ ہیں اور مہینے میں 5,000 آتے ہیں تو محنت کے بقدر نہیں مل رہا. آدمی سوچے گا میرا تو 15,000 بنتا ہے، 5,000 آنے کیا ہو گیا؟ تو پورا پگار آ نہیں رہا. اب وہاں جا کر بات کی تو کہہ رہا ہے وہ کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو نا 5,000 جتنا آج کر رہے ہو، پگار تو تمہارا 15,000 تھا لیکن کام چونکہ تمہارا 5,000 جتنا ہے اس لیے 5 دے رہے ہیں. آپ کام پورا کرو تو آپ کو 15,000 پورے ملیں گے. تو ہم ٹٹولیں گے کہ ہمارے 3 دن، ہمارا چلا، ہمارا 2.5 گھنٹہ اور گشت بھی ہو رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں بن رہے. ابھی تک گالیاں نہیں جا رہی ہیں زبان سے، ابھی تک لایانی کی مجلسوں کی نفرت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی تک نماز میں جی نہیں لگ رہا، تلاوت کا شوق نہیں ہو رہا، دل نرم نہیں ہو رہا. رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی ہیں وہ لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی آدمی مان نہیں رہا ہے، تو وہاں سے پورا بدلہ آ نہیں رہا ہے. چلے سے بھی، 4 مہینے سے بھی، 6 روزے سے بھی، گشت سے بھی. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں محنت میں کمی ہے، اس لیے نتیجہ نہیں آ رہا. اگر محنت اچھی ہو تو اس میں تو ایسی تاثیر ہے کہ 5-7 دن میں آدمی تبلیغ میں روتا ہو جاتا ہے. 5-7 دن میں پکا گنہگار، شرابی کبابی جو ہے وہ رات میں رونے والا بن جاتا ہے. ایسی تاثیر ہے.
ابھی ہمارے صوبے کے علاقے کی جماعت تھی تو وہ اسی قسم نوعیت کے لوگ تھے بیچارے جو مسجد سے دور تھے اور شراب کباب میں تھے. وہ گئے تو وہ ان کے امیر صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ وہ ساتھی جو ہے کچھ دن گزرے کہ رونا شروع کیا انہوں نے تو، اور رات رات بھر دعا مانگتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اور تم کچھ سو جایا کرو، آرام کرو اور کچھ عبادت کرو، توبہ اللہ بھی کرو، لیکن تم لوگ رات رات بھر جاگتے ہو. بولے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ امیر صاحب 15 سال سے گناہوں میں رات رات بھر جاگے تو کبھی تم سلانے نہیں آیا. 15 سال سے گناہ کرتے تھے اور رات رات بھر جاگتے تھے وہاں، تو تم کبھی ہم کو سلانے نہیں آئے. اب ہم توبہ کرنے کا اللہ سے معاملہ کر رہے اور تم ہم کو یہ کہہ رہے ہو کہ سو جاؤ. یہ اثر پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں. یہ آج کی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ 50 سال پہلے کی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل اثر نہیں ہوتا ہے. بہت پہلے تو 3 دن لگاتے تھے بہت اثر ہو جاتا تھا، اور ابھی تو چلا 4 مہینے لگاتے اثر نہیں ہوتا ہے. یہ گزشتہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ اصل اثر ہے تبلیغ کا جو آج بھی ہے. 100 سال پہلے بھی مرچ تیکھی تھی، وہ آج بھی تیکھی ہے. ایسے وہ اثر ہیں، لیکن وہ صحیح وقت گزرنا چاہیے. کہ اگر صحیح وقت گزر رہا ہے، وہ صحیح نیت سے گئے تھے، سدھرنے گئے تھے. پہلے سے کیا کرتے بہت زندگی میں گناہ کر لی، اب ہم کو سدھرنا ہے اس لیے جماعت میں جا. لیکن جب آدمی نماز روزہ پڑھتا ہے کرتا ہے تو شیطان اس کو سدھرنے کی بات تو لاتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ میں تو سدھرا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. یہ تو یہ نئے ساتھی ہیں اور مسجد والے کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے جیسے آدمی کی ادھر، میں تو ان کے لیے جا رہا ہوں. اصل میں جماعت کمزور تھی، اس میں ضرورت تھی اس لیے میں تو جا رہا ہوں. تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ جماعت کمزور تھی میں جا رہا ہوں تو مضبوط ہوگی. تو آدمی اپنے کمیوں کمزوریوں کو دور کر کے اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی نیت سے جائے گا تو پھر اس آدمی کو اللہ پاک توفیق دے گا اس میں. اور جو آدمی اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ جائے گا وہ یہاں آ کر بائک سیدھی رکھے گا، یہاں آ کر، ورنہ 4 مہینے جا کر آ کر سیدھا مسجد کے دروازے پر سواری رکھے گا. کیونکہ وہ اس لیے تو گیا ہی نہیں تھا کہ مجھے بائک سیدھی رکھنا بھی سیکھنا ہے، دسترخوان بچھانا بھی سیکھنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا بھی سیکھنا ہے، بال رکھے ہیں تو اس میں تیل ڈالنا بھی سیکھنا ہے، ٹوپی پہنتا ہوں تو وہ صاف ستھری پہننا بھی سیکھنا ہے، چپل پہنتا ہوں تو داہنے پیر سے پہننا بھی سیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں علم ہیں. اقرا میں اس علم کی طرف متوجہ کیا ہے. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ علم ہے کہ جو زندگی گزارنا سکھا دیتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ کوشش کریں ہم اس کی نیت کریں. اس پہلی چیز نیت، اپنی جہالت کا اور اپنی کمی کا اعتراف کریں، اور ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہمارے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے واسطے اب اس میں جو ترتیب بزرگوں نے بتائی 4 مہینہ چلہ سہ روزہ اور مقامی کام ہے، اندرون بیرون جہاں بھی ہیں وہ سارا اسی لیے ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کر رہا ہے اس کو؟ اب اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار. جو ابھی قریب میں تیار ہیں تو اس کا اظہار کر دیں، جو 15 دن 20 دن مہینے کے بعد تیار ہے تو اس وقت کا اظہار کر دیں. ورنہ آخر میں ہمارا اجتماع آگے آ رہا ہے، اس سے 4 مہینے کی جماعت ہے، ہمیں یہ ہر مسجد سے بنانی ہے، تو اس سے بھی ارادے کریں، کھڑے ہو کر پیش کریں. کیا نام 4 مہینے کے کون سے مسجد آپ کا اویس پورنیا کون سے مسجد؟ بھائی بیٹھ جا، او بھائی بیٹھ جا، تھوڑی دیر صبر کر لیں. انشاءاللہ یہاں نماز ہوگی اور مجمع زیادہ ہے تو ثواب زیادہ ملے. بڑے مجمع میں بڑی جماعت